الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے قرآن کمپین جس کی تھیم ہے کان خلقہ القرآن کے تحت انشاءاللہ تعالی قرآن کے حقوق ہم پر کیا عائد ہوتے ہیں اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس مہم کا مقصد مسلمانوں کے اندر قرآن مجید کے تعلق سے ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے، ان کو اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم اس کو کس طرح سے ادا کریں۔ آج دنیا میں اگر ہم سرخرو ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں بحیثیت امت اور بحیثیت انفرادی شخص کے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کے حقوق کے بارے میں اچھی طرح سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فرمایا کہ یہ قرآن اس چیز کی طرف لوگوں کی ہدایت کرتا ہے جو سیدھی ہے۔ آپ تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کا عملی اور چلتا پھرتا نمونہ تھی۔ خود قرآن نے اس کا نقشہ کچھ اس طرح سے کھینچا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اسوہ ہے، وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے تھے، بلکہ ایک عمل کے میدان میں لوگوں کو سکھاتے تھے، بتاتے تھے کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اگر میں بالاختصار آپ کے سامنے بتاؤں کہ قرآن مجید کے ہم پر کیا حقوق ہیں، تو سب سے پہلا حق یہ کہ ہم قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے اس پر ایمان لے آئیں۔ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اور اللہ نے اس کتاب کو ہمارے لیے ہماری رہنمائی کی مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے۔ دوسرا حق اللہ قرآن مجید کا ہم پر یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تب تک ہم قرآن مجید کے ذریعے جو ہمارا نصب العین ہے اس کو ہم سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ تیسرا حق قرآن کا ہم پر یہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں جو چیزیں پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ قرآن مجید یہ عمل کی کتاب ہے، یہ ثواب کی کتاب کم اور عمل کی کتاب زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ مکہ کی گلیوں میں جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان کی زندگی کیسی تھی؟ وہ اس وقت کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے تھے، وہ چرواہے تھے کچھ، اس میں کچھ تاجر پیشہ تھے، زندگی کی بنیادی جو شعور ہوتے ہیں اس سے بھی نابلد تھے، لیکن قرآن مجید کو جب انہوں نے پڑھا، اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا تو ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ بقول شاعر، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کی غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تو ہم تمام لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے ان لوگوں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا تو وہ وقت کے بہترین خلیفہ بنے۔ آج تک دنیا ویسا خلیفہ اور حکمراں دینے سے قاصر ہے۔ تو ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ ایک اہم چیز جو قرآن مجید کے حق کے تعلق سے ہم پر ہے وہ یہ کہ ہم قرآن مجید کو میں جو پڑھیں، جو سمجھیں، جو عمل کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر ہم نے قرآن مجید کو سمجھا
اور اس پر عمل بھی کیا لیکن دوسروں تک اس میسج کو ڈیلیور نہیں کیا تو قیامت کے روز عند اللہ ہمارا مواخذہ ہوگا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روز محشر کی کیفیت کو بیان کیا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے رب، میری قوم نے میری دنیا سے جانے کے بعد اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن مجید کو چھوڑنے کے تعلق سے جو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے اس میں 3 چیزیں کی ہیں۔ لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا، نمبر 2 لوگوں نے قرآن مجید کو سمجھنا چھوڑ دیا، نمبر 3 لوگوں نے قرآن مجید پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور چوتھی اور آخری چیز کہ قرآن مجید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دیا۔ تو آج دنیا میں جو ہماری حالت ہے وہ محض اس وجہ سے ہے کہ قرآن مجید سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، آئیے اس مہم کے ذریعے ہم قرآن مجید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو یہ سمجھانے اور بتانے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن مجید کا پیغام کیا ہے۔ اور یقین مانیے کہ یہ ایک بہترین اور نادر موقع ہے جس کے ذریعے ہم قرآن مجید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور ان کو ان کے زندگی کے صحیح مقصد سے روشناس کر سکتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے حقوق کو پہچاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔